تو معلوم یہ ہوا کہ آقا و مولا سرکار دو عالم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کیا، اسی لیے نکاح کو سنت کہتے ہیں۔ لیکن صرف مسئلہ یہ نہیں نکاح کے ساتھ کہ نکاح رسول اللہ کی سنت، بلکہ نکاح وہ سنت ہے جو آدم سے لے کر محمد تک جتنے انبیاء ہیں تمام انبیاء کی سنت ہے۔ اسی لیے اس سنت کو سنت المرسلین کہتے ہیں، سنت الانبیاء کہتے ہیں، تمام انبیاء اور رسولوں کی سنت۔ صرف ایک نبی حضرت یحییٰ علیہ السلام ہیں پوری انبیاء کی جماعت میں 1,24,000 انبیاء میں کہ جنہوں نے نکاح نہیں کیا، حضرت یحییٰ علیہ السلام۔ قرآن مجید میں اسی لیے حضرت یحییٰ کے بارے فرمایا سیدا و حصورا و نبیا من الصالحین۔ اور ایک نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے جن کا نکاح ابھی نہیں ہوا ہے، لیکن جب آخری زمانے میں قیامت کے قریب آپ دنیا میں تشریف لائیں گے تو آپ کا نکاح ہوگا، اولاد ہوگی، آپ کی کا انتقال ہوگا اور آپ کی تدفین مزار اطہر میں گنبد خضرا کے نیچے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جوار میں آپ کی تدفین ہوگی، ان کا بھی نکاح ہوگا۔ معلوم یہ ہوا آپ حضرات سمجھ گئے ہوں گے کہ تمام انبیاء اور رسولوں کی سنت، ایک نبی یحییٰ علیہ السلام کا نکاح نہیں ہوا۔ کتنی اہم اور عظیم چیز ہے۔ اور دوسری بات اور سمجھیے، یہی ایک سنت ہے کہ جو صرف دنیا میں نہیں آخرت تک اس سنت کو باقی رکھنا ہے، یعنی جنت میں بھی نکاح ہوگا۔ اور ایک اور خاص بات آپ حضرات کو بتاتا ہوں کہ نکاح ایک ایسی چیز ہے کہ پہلے بھی جنت سے شروع ہوا ہے نکاح آدم و حوا کا، اور پھر جب یہ سارے انسان جنت میں جائیں گے تو سب کا پھر نکاح ہوگا، وہاں بلا نکاح حضرت یحییٰ بھی نہیں رہیں گے، اور جو دنیا میں چند لوگ نکاح نہیں کرتے ان کا بھی نکاح ہوگا۔ یہی ایک خواہش ہے جو پوری نہیں کی جائے گی کہ ہم نکاح نہیں کرنا چاہتے۔ اگر کسی کی یہ خواہش ہوگی تو یہ پوری نہیں کی جائے گی جنت میں۔ آپ سمجھیں گے کیسے خواہش پوری نہیں ہوگی؟ مسئلہ ہے کہ کسی کے دل میں خواہش پیدا ہی نہیں ہوگی، اسی لیے ہر انسان کا نکاح ہوگا۔ ایک دوسری بات آپ حضرات کو سمجھنا چاہیے کہ نکاح عبادت ہے۔ نکاح عبادت کا مطلب یہ ہے در حقیقت کہ نکاح کو عبادت قرار دیا گیا، یعنی نکاح کرنے سے ثواب ملتا ہے، اور نکاح کے ہر عمل میں اللہ تعالیٰ اجر اور ثواب لکھتے رہتے ہیں۔ اسی لیے نکاح کو ایک طرح سے واجب بھی قرار دیا گیا بعض لوگوں کے لیے، اور نکاح نہ کرنے کو حرام قرار دیا گیا ہے کہ تاکہ گناہوں میں آدمی ملوث نہ ہو جائے۔ تو نکاح ایک طرح سے نہ کرنا حرام اور کرنا واجب ہو جاتا ہے بعض لوگوں کے حالات کے لحاظ سے۔ نکاح عبادت کا مطلب ہے، ذرا اس کو بھی سمجھ لیجیے آپ حضرات، چونکہ منتخب طبقہ ہے۔ نکاح عبادت ہے، یعنی علماء نے لکھا کہ اگر ایک آدمی چاہتا ہے کہ ہمیں وقت ہے زندگی میں، بڑا فارغ وقت ہے، فرصت کا وقت ہے، اللہ کی یاد میں، ذکر اللہ میں، تسبیح میں، تلاوت میں، نوافل میں اپنے اوقات گزارنا چاہتے ہیں تو ظاہر ہے، اور نکاح نہیں کرنا چاہتے تاکہ بیوی اور بچے کی الجھنوں میں نہ پھنسیں، تو کیا کرنا چاہیے؟ علماء نے لکھا ہے کہ اگر ایک آدمی عبادت میں مشغول ہونا چاہتا ہے، اس سے زیادہ افضل اور بہتر اس کے لیے نکاح کرنا۔ نکاح کرنا دونوں عبادتوں میں زیادہ افضل ہے نفلی عبادتوں سے۔ اندازہ کیجئے، اس سے پتہ چلا کہ نکاح ایک عبادت ہے، رسولوں کی سنت ہے، انبیاء کی سنت ہے۔ جب اتنی عظیم ترین عبادت ہے تو اس کو عبادت ہی کے طریقے سے کرنا بھی چاہیے۔ اسی بنیاد پر کہا جاتا ہے کہ نکاح کو مسجد میں کرنا چاہیے۔ جب نکاح کو عبادت ہے تو مسجد میں ہونا چاہیے، نکاح آپ سمجھ سکتے ہیں۔ اسی لیے اسلام نے تعلیم دی کہ نکاح مسجد میں، اور صرف اسلام نے نہیں، اگر آپ دنیا کی تمام مذاہب کی کتابوں کو اٹھا کر دیکھیں، ہمارے خود ہندو بھائی کا نکاح مندر میں ہی ہوتا ہے، اور وہی بہتر طریقہ قرار دیا گیا۔ ہمارے یہاں سکھوں کا اور جین اور پارسی اور بدھسٹ جن کو دیکھیں، نکاح ان کے مذہبی عبادت خانے میں کیا جاتا ہے اسی بنیاد پر۔ اسی لیے جب یہ عبادت ہے تو عبادت خانے میں ہونی چاہیے، یعنی مسجد میں نکاح کا اہتمام ہم لوگوں کو آئندہ کرنا ہے، انشاءاللہ کریں گے انشاءاللہ۔ دوسری چیز کہ ذہن میں آپ کے رہنی چاہیے کہ نکاح جب عبادت ہے تو اس کو عبادتی کے طریقے سے کرنا چاہیے۔ نماز کیسے پڑھ لیتے آپ؟ نہ کسی کو کہہ کے جاتے، نہ بڑا اہتمام کرتے، جبکہ سب سے افضل ترین عبادت نماز ہے۔
روزہ رکھ لیتے ہیں، زکوٰۃ دے لیتے ہیں، اللہ توفیق دیتا حج کر لیتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ نکاح کے لیے اتنی لمبی تیاری کرتے ہیں اور اتنے مسائل، اتنے مصائب اور اتنا خرچ، اتنی پریشانیاں، ایسا لگتا ہے کوئی بہت بڑا کام کرنے جا رہا ہے۔ عبد الرحمن بن عوف تمام صحابہ میں سب سے مالدار صحابی تھے، اپنے زمانے کے ارب پتی کھرب پتی رہے ہوں گے۔ مصر سے جب ان کی تجارت کے سواریاں سامان لے کر آتے تو مکے تک ان کی مدینے تک سواری پہنچ جاتی اور آخری سرا مصر میں ہوتا تھا، یعنی لاکھوں سواریوں پر سامان آ رہا۔ اندازہ کیجئے کہ کتنے بڑے تاجر اور بزنس مین ہوں گے اس وقت کے سب سے بڑے مالدار، اور ان 10 صحابہ میں جن کو جنت کی خوشخبری اللہ کے رسول نے اپنی زبان سے دی، تو اللہ کے رسول کے کتنے ماننے چاہنے والے، کتنے عقیدت مند ہوں گے۔ لیکن جب عبد الرحمن بن عوف کا نکاح ہوا، حضور کی مجلس میں گئے، ان کے بدن پر کچھ کلر لگا ہوا تھا، مہندی وغیرہ کے انداز کی چیزیں۔ حضور نے پوچھا عبد الرحمن یہ کیا؟ کہا حضرت اصل میں پرسوں میرا نکاح تھا۔ اچھا نکاح کر لیا، ولیمہ کیا؟ بات تفصیلی عرض کرنا کہ مجمع میں یہ آپ سے زیادہ قیمتی ہے یا آپ اچھا لینے دو نا